بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال ابن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان كله: الانصاف من نفسك والانفاق من الاقتار وبذل السلام للعالم. محترم سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت جو بڑی مشہور ہے ہم نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو، اسلام میں تم پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ کچھ اپناؤ کچھ چھوڑو، جو مردی ہو قبول کرو، جو مردی ہو قبول ترک کر دو، ایسا نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام کوئی ایک ایسی چیز نہیں جو کسی ایک چیز کا نام ہو. اسلام بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک میں اسلام کی تشبیہ ایک درخت سے دی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. آپ کو معلوم ہے کلمہ طیبہ جو کلمہ توحید کلمہ اسلام ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال ہے ایک درخت ہے بڑا عالی شان، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، شاخ والا ہے، پتے ہرے بھرے ہیں، ٹہنیاں اس کی پوری چاروں طرف دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر وقت وہ پھل دیتا رہتا ہے. اس کے پھل کا کوئی خاص سیزن مقرر نہیں ہے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت وہ پھل آتا رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی حدیث کے اندر ایمان کی جو تشبیہ دی وہ بھی ایک درخت سے کے مانند، جیسے کہ صحیحین کی روایت بڑی مشہور، آنے فرمایا: الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اعلیہا شہادت واللہ الہ الا اللہ، سب سے بڑی شاخ تو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، اور راستے میں تکلیف دہ چیز اگر نظر آئے، مسلمان چلتا ہوا اس کو ہٹا دے، تو یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اس سے اندازہ لگائیں
اسلام کو مکمل، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے تکلیف دہ چیز راستے میں نظر آتی ہے تو اس کو بھی ہٹانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادخلوا فی السلم کافہ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری اور احکام کا خیال رکھو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اور امام احمد بن حنبل اپنی کتاب الایمان میں، بہت سارے محدثین نے، امام طبرانی نے مشہور صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن ان کا یہ فرمان تمام اہل علم اور محدثین کے نزدیک مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کا فرمان سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں ہیں جس کلمہ گو نے ان تین چیزوں کو پابندی سے اپنایا اور پابندی سے عمل کرتا ہے اور ان کو اپنا رکھتا ہے تو تین چیزیں ایسی زبردست ہیں کہ اللہ فرمایا فقد جمع الاسلام ایمان کلہ، تو سمجھو کہ پورا ایمان اس کے اندر آ گیا۔ تین چیزیں ثلاث من جمعہن، تین چیزیں ہیں جس شخص نے ان کو اپنا لیا، اپنے اندر پیدا کر لیا، اپنے عمل میں لا لیا، سمجھو کہ پورا ایمان اس نے اپنے اندر اکٹھا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہ تینوں چیزیں ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب وہ تینوں چیزیں ہیں کیا؟ نمبر ایک الانصاف من نفسک، نمبر دو بذل السلام للعالم، نمبر تین آپ نے ارشاد فرمایا الانفاق من الاقتار۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز الانصاف من نفسک، عدل و انصاف اپنے نفس سے کرے وہ، پہلی چیز۔ اسلام کا بہترین نمایاں جو پیغام ہے عدل و انصاف، والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف، اسی لیے قرآن پاک میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اعظم آیت فی القرآن، اسلام کی ترجمانی، اسلام کا تعارف کرانے کے لیے پورے قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت کون ہے؟ ایسا نہیں کہ ہاں لمبائی چوڑائی حروف کے اعتبار سے، اسلام کا تعارف اور اسلام کی پہچان کرانے کے لیے سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی کیا ہے؟ تو آپ نے عبداللہ بن مسعود نے کہا اعظم آیت فی القرآن ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کہتے ہیں اعظم آیت فی القرآن، قرآن پاک میں اس سے بڑی آیت، اسلام کی خوبیاں، اسلام کا کمال، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے تعارف کے لیے اس سے بڑی کوئی آیت قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اور یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اسی لیے غالباً اسی لیے خلیفہ راشد، خلیفہ خامس عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں، چونکہ جمعے کے دن سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے خصوصاً اس زمانے میں، آج تو ہر گلی میں جتنی مسجدیں سب جامع مسجد بن گئی، اتنی تعداد بڑھ گئی ہے، اور پہلے صرف ایک مسجد ہوتی تھی جامع مسجد، اسی کو کہا جامع مسجد، اور آج تو ساری مسجدیں کیا ہو گئی ہیں وہ جامع۔
بلکہ وہاں عیدگاہ بھی بن چکی ہیں. اتنی پبلک ہو گئی ہے ماشاءاللہ، ایک مسلمانوں کی اتنی تعداد بڑھ گئی کہ ہر مسجد عیدگاہ بھی بن گئی. اس زمانے میں پورے محلے پورے شہر کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے ہفتے میں ایک دن، وہ جمعے کا دن ہوتا تھا. اور پھر یہی سب سے بڑا مجمع لوگوں کی ملاقات کا، تواد و نصیحت کا، دعوت و تبلیغ کا، حالات حاضرہ سے روشناس کرانے کا سب سے بڑا اجتماع یہی ہوتا تھا مسلمانوں کا، جمعے کا خطبہ. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے اس اجتماع اور اس تجمع کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے قانون نافذ کیا تھا کہ خطیب کو چاہیے کہ ہر جمعے کو جمعے کے دن خطبے کے اندر اس آیت کو پڑھا کرے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ان میں اس پوری آیت میں اللہ نے 6 باتیں بیان کی. 6 چیزیں ہیں، 3 چیزیں اوامر سے ہیں اور 3 چیزیں مناہی اور ممنوعات سے ہیں. وہ 3 ابتدائی چیزیں جن کا تعلق اوامر سے ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ عدل و انصاف کا. ایمان والو، اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دے رہا ہے، کرنے کا حکم دے رہا ہے. نمبر 2 والاحسان، احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے. آپ حضرات جانتے ہیں اخلاق کا سب سے اعلیٰ کردار جو ہوتا سکتا ہے وہ کیا؟ انسان اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، اپنوں کو، غیروں کو، انسانوں کو، جانوروں کو اپنی ذات سے جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے پہنچائے. اسی لیے امام عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اخلاق حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا بذل المعروف وکف الاذی. 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے. نمبر 1 سب سے بڑی چیز کیا؟ بذل السلام، بذل المعروف. انسان اپنی ذات سے اللہ کے مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے پہنچائے. اپنی ذات. نمبر 2 کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، احسان کرے، تکلیف نہ پہنچائے. اور انسان بسط الوجہ، جب کسی سے بات ہو، کسی سے سامنا ہو، کسی کوئی سامنے آ جائے تو بسط الوجہ، مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کر لینا. کہا یہ 3 چیزوں کا نام اخلاق حسنہ ہے. تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. تیسری چیز قرابت داروں کو دینا. یہ 3 چیزیں اوامر ہیں. پھر وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 چیزوں سے اللہ نے منع کیا. وینہی عن الفحشاء، بے حیائی اور برائیوں سے منع کیا. اور وینہی عن الفحشاء والمنکر، ناپسندیدہ اور بری چیزوں سے منع کیا. اور آخری چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کسی پر اپنی ذات سے زیادتی نہ ہو. بات چل رہی تھی کہ عبداللہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے 3 چیزیں جس نے جمع کر لیا پورا ایمان اس نے اپنے اندر پیدا کر لیا. نمبر 1 الانصاف من نفس، اپنے ذات سے فائدہ، عدل و انصاف کرنا. عدل و انصاف، اپنے ذات سے عدل و انصاف کرنا، اس کا 3 معنی بیان کیا جاتا ہے. اور تینوں سمجھیں، سنیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک چیز تو الانصاف من نفس، اپنے نفس سے انصاف کرنا. ایک تو ایک اللہ نے آپ کو جو یہ جسم دیا ہے، آپ کے اتنے اعضاء جو بنائے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اسی لیے
عبداللہ ابن عمرو ابن العاص اور بعض صحابہ کرام نے جب رات بھر جگ کر کے عبادت کرنا شروع کیا، آرام نہیں کرتے رہے، تو آپ نے ان کو منع کیا فرمایا؟ ان لجسدک علیک حق، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، ولعین کا، یہ تمہاری آنکھ ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر کیا ہے؟ حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، ان کو آرام ہونا چاہیے۔ پتہ اللہ رسول فرما رہے الانصاف من نفسک، تمہارے جسم کا جو حق ہے اس کا تم اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرو، اس کا جو حق ہے پورا ادا کرو۔ اگر اپنے جسم کا حق ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ تم نے انصاف نہیں کیا۔ اور انسان اگر اپنے جسم سے انصاف کرے، اپنے جسم کے ساتھ عدل و انصاف کرے، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی انسان سوئی لے اور اپنے ہاتھ میں سوئی گھسائے، اس کو لے کھینچ کر اپنی آنکھ پر مارے، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اپنے نفس کے ساتھ فیصلہ انصاف کیا؟ نہیں کیا نا۔ جب ایک سوئی چوہانے والا، اسی لیے انسان خودکشی جب کرتا ہے تو کسی اور پر ظلم نہیں کرتا، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اسی لیے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اللہ رسول فرمایا جس شخص نے جس چیز کے ذریعے خودکشی کیا ہے، قیامت کے دن جہنم میں اسی چیز کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابی ہیں، مجاہد ہیں، میدان جنگ میں جہاد کر رہے ہیں، دشمن نے مارا، تیر زہر آلود تھا ان کے ہاتھ میں لگ گیا، اس سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، برداشت نہ کر سکے، اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کے پھینک دیا۔ دیکھا آپ نے، آدمی اپنے جسم کے ساتھ انصاف کرے، انہوں نے اپنے ہاتھ کو تکلیف ہو رہی تھی کاٹ کے پھینک دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ اگر خواب میں دیکھا گیا کہ جنت میں تو گئے ہیں لیکن اللہ نے ہاتھ ان کو نہیں دیا ہے، جس ہاتھ کو انہوں نے کاٹ کے پھینکا وہ وہی ہے۔ ان سے پوچھا گیا، اللہ رسول کے زمانے کا واقعہ، صاحب کیا کیا تمہارے رب نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، تو یہ ایک ہاتھ والا تو جنت میں کیوں ٹہلا ہے، دوسرا ہاتھ کہاں گیا؟ کہا میں نے رب سے کہا رب میرا دوسرا ہاتھ کہاں گیا؟ تو رب نے کہا جو نعمت میں دیتا ہوں اگر بندہ اپنے سے ضائع کرتا تو میں دوبارہ اس کو نہیں دوں گا۔ اس حدیث کو میں نے اس لیے بتایا کہ معلوم پڑے الانصاف من نفسک، اپنے نفس سے انصاف کرنا تین طرح کا ہوگا۔ نمبر ایک، آپ اپنے جسم کی حفاظت کریں، ہر وہ چیز جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے والی ہے یہ عدل انصاف کے خلاف ہے، یہ آپ اپنے نفس کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ جب یہ چیز آپ نے دیکھ لیا تو ایک سوال آپ لوگوں سے کرتے ہیں، ذرا بتائیں، ایک انسان کفر کر کے، شرک کر کے، نماز ترک کر کے، رشوت کھا کر کے، سود کھار کر کے، شریعت کی پابندی نہ کرے اور اپنے نفس کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیا کہ ظلم کیا؟ اگر انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنے لگے، انصاف کرے، تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ تکلیف دے۔ لیکن جب انسان اپنے نفس سے انصاف نہیں کرے گا تو کچھ بھی کرے گا۔ یہ ہے کیا؟ العدل الانصاف من نفسی، پہلے انصاف اپنے نفس سے کرو۔ اسی طرح سے چاہے کھانے پینے کی چیزیں کوئی کچھ نہیں، مثال کے طور پر ٹھنڈی کا موسم ہے نا بھائی، ایک صاحب کچھ لوگوں کو فیشن کا بہت سوار ہوتا ہے، کتنی بھی سردی پہنے وہ سوچتے ہیں یہاں تک پہن لیں گے تو شو، باڈی شو کیا کہتے ہیں، ہاں اس طرح سے خراب ہو جائے گا، ذرا سوچو یہ خراب ہو جائے گا، کتنی بھی سردی ہو پہنے گا یہیں تک، وہ سمجھ گئے نا، سردی لگ رہی ہے لیکن فیشن خراب ہو جائے گا، اس لیے کیا کرتا ہے وہ سردی میں جسم کو تکلیف دے رہا ہے تو ہم تو ٹوکیں تو کیا کہ بھائی مجھے کیا، آپ کو کیا حق ہے ہمیں ٹوکنے کا؟
لیکن اللہ کے ہاں آپ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کیوں نہیں انصاف کر رہے؟ یہ قرآن پاک ہے، قرآن پاک رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے کپڑے جو نازل کیے کئی قسم کے، ایک تو یہ ہے زینت کے لیے، ستر چھپانے کے لیے، اور ایک ہے گرمی حاصل کرنے کے لیے۔ نہیں سمجھے؟ یہ گرم کپڑے، سردی سے بچنے والے لباس جو ہے اللہ فرماتے ہیں وہاں میں نے نازل کیا، میں نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ یہ بھی جسم کا ایک بہت بڑا حق ہے۔ بہرحال یہ عدل و انصاف۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، الانصاف من نفسک۔ پہلا تو سمجھ گئے نا پہلا معنی، دوسرا الانصاف من نفسک۔ نفس سے مراد دل۔ جب بھی کوئی کسی کا فیصلہ یا اپنا فیصلہ جب بھی کرے تو کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالی کی رضا خوشنودی کے لیے۔ کیا مطلب؟ انصاف۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی دل لگا کر کے بھائی نماز پڑھو، دل سے نماز پڑھو، کیا مطلب ہے؟ کہ اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھو۔ تو دوسرا معنی یہ ہے الانصاف من نفسک، اپنے نفس سے انصاف کرو، یعنی ایسا نہیں کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے پیپر میں آ جائے، میڈیا میں آ جائے اور اعلان کر دیا جائے بھائی صاحب بڑا عدل و انصاف والے۔ نہیں، انصاف کرو تو لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کر، اخلاص ہونا چاہیے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، یعنی جب دوسروں کے ساتھ کسی کا عدالت میں گئے یا کوئی آپ کو اللہ نے سرداری دی ہے، محلے کے سارے لوگوں کو جھگڑا آپ مٹاتے ہیں، تو وہاں اس کو ایک نیکی سمجھیں اور اللہ کی رضا کے لیے انصاف کر رہے ہیں، انصاف میں کوئی بات نہیں، لیکن نیت میں فطور نہیں آنا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ انصاف ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تیسرا معنی والانصاف من نفسک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ آپ کا اپنا آ جائے تو غیروں سے پہلے اپنے معاملات میں عدل و انصاف کا لحاظ کرو۔ ایسا نہیں کہ غیروں کا تو بڑا عدل و انصاف لیکن اپنا معاملہ آ جائے تو قوت اور پاور اور پیسہ دے کر کے نا انصافی سے فیصلہ کروائے۔ نہیں، یہ ہے میرے بھائی عدل و انصاف۔ عدل انصاف کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے، آثار ملتے ہیں کہ زمین اور آسمان، ساتوں آسمان جو آج تک اس طرح سے برقرار ہیں، یہ انسانوں کے عدل و انصاف کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا اگر عدل و انصاف کرنے لگے تو دین کی کتنی باتوں پر عمل ہو جائے گا، چونکہ ہزاروں باتیں ایسی ہوگی، اسلامی احکام ہزاروں جن کا تعلق عدل و انصاف سے ہے۔ نمبر 2 بدل السلام للعالم، بدل السلام للعالم۔ عالم نہیں کہہ دینا، عالم، عالم کہتے ہیں عالم کو، عالم کہتے ہیں دنیا کو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ رب انسان دوسرا عمل بدل السلام للعالم، سلام کو اتنا آپ پھیلائے، السلام علیکم، جیسے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، کتنا بڑا عمل ہے ذرا سوچیں، حدیث تو بڑی طویل ہے، مختصر اس کا یہ، یا رسول اللہ دلنی علی عملی یوجب لی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے۔ آپ نے سب سے پہلا عمل کیا بتایا؟ افش السلام۔ اللہ نے اپنا ایک نام جو سلام رکھا اور دنیا میں اس کو نازل کیا ہے، اس کو خوب عام کر دو، اللہ کا نام، یعنی خوب لوگوں میں کیا پھیلاؤ؟ السلام علیکم، سلام، چاہے اپنا ہو، قرابت دار ہو، اجنبی ہو، پہچان کا ہو یا غیر پہچان کا، مسلمان ہونا شرط ہے۔ کہیں بھی آپ کو مسلمان آ جائے، نظر آئے، سب سے پہلا کلام کیا ہے؟ السلام علیکم، افشوا السلام۔ واللہ
ایک دو جملے کی حدیث، لیکن اہل علم کہتے ہیں اس کی شرح کی جائے تو شاید ہزاروں صفحات ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے امت کے عروج و زوال کا، واللہ ذرا سوچے، پوری امت مسلمہ کے عروج و زوال کا نسخہ فارمولہ کیا تجویز کیا؟ آپ نے فرمایا افشوا السلام کی تعلو، بس ایک جملہ ہے میرے بھائیوں، افشوا السلام کی تعلو، میرے امت کے لوگوں خوب سلام آپس میں عام کر دو، عام کرو، کئی تعلو، تاکہ دنیا کے اندر تم کو عروج و سربلندی اور غلبہ حاصل ہو جائے۔ ذرا سوچو، ایک ایسا فارمولہ کہ آج ہم مسلمان اس کو کتنا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ ابھی ہمارے بھائی گھر سے نکلے ہوں گے، مسجد تک پہنچے ہوں گے، بھائی میں اپنا بتاتا ہوں، اللہ ہم تو اجمان سے نکلے، لیکن یہ ہم نواری بد نصیبی اور یہ سنت کا یعنی لاپرواہی، اجمان سے نکلے، شاید مسجد میں داخل ہونے پر سلام کرنے کی توفیق کی، ورنہ اتنے لمبے سفر میں کسی اور مسلمان سے سلام کرنے کی نوبت نہیں ہے۔ یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے، اور تقریباً ہر ایک کو یہی معلوم ہوا ہوگا۔ آدمی دبئی سے نکلا ہوگا اور مسجد تک آیا ہوگا، لیکن سلام کرنے کی نوبت نہیں۔ سوچیں، افشوا السلام بینکم۔ ایک موقع پر بڑی طویل حدیث ہے، ایک صحابی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی یہ درخت بیچو گے؟ بڑی طویل، کسی دن فرصت، ہاں ہاں بیچوں گا۔ آپ نے کہا یہ ذرا مجھے ہیبا کر دو، گفٹ دے دو۔ نہیں، گفٹ نہیں دوں گا۔ اچھا بھائی صدقہ کر جاؤ۔ نہیں۔ اچھا بیچ دو، بیچ دو۔ نہیں، بیچوں گا تو کتنی قیمت؟ اتنی قیمت۔ آپ نے فرمایا بے نہیں۔ تیسرا تھا، اچھا ایسا کرو، ہم کو نہیں دو، گفٹ نہیں دو، صدقہ نہیں کرو، تو ایسا کرو جنت کے درخت کے بدلے بیچ دے۔ نہیں بیچتا، نہیں بیچوں گا بھائی۔ کیوں بیچوں؟ جنت کا درخت میں نہیں چاہیے ہمیں، وہ تو ادھار ہے، ابھی ہمارا کام چلا۔ انکار کر دیا، واپس آئے۔ آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں سب سے بڑا بخیل یہ انسان ہے، لیکن اس سے بھی بڑا بخیل وہ انسان ہے جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ درخت ہمیں دے دو، اس کے بدلے جنت میں تمہیں ہم درخت دلوائیں گے۔ اتنا کنجوس ہے، جنت کی فکر نہیں، یہ دنیا کی ایک درخت کی فکر ہے۔ اور اس سے بڑا بیوقوف اور کنجوس اور بخیل وہ انسان احمق ہے کہ سلام کرنے پر اتنی نیکیاں اور جنت ملتی ہیں، لیکن سلام کرنے میں کنجوسی اور بخیلی سے کام دیتا ہے۔ افشوا السلام کی تعلو، اے لوگوں سلام کرو، سلام کو عام کرو، اس کے ذریعے تمہیں عروج حاصل ہوگا۔ اب ایک جملہ، لیکن علماء کہتے نہیں، ایک جملے کی بات نہیں ہے، کبھی چیز تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ مامور رشید کو ایک مرتبہ، مامور رشید کے دربار میں جو مولانا صاحب اس کے بعد نصیحت کرتے تھے، ایک مرتبہ گرمی کا موسم تھا، ذرا پانی لاؤ، خادم بیچارہ دوڑا گیا، ٹھنڈا پانی، اس زمانے میں مٹی کے برتن آدھا ٹھنڈا بھر کر کے لایا۔ جب پینے لگے تو مامون رشید پینے لگا تو مولوی عالم نے کہا، امیر المومنین محلن یا عامر، ذرا آپ رکے تھوڑا سا، کیا خیال ایک گلاس پانی کی کوئی قیمت ہے بھائی؟ کتنی قیمت ہے؟ وہ چھوٹا والا کتنا ملتا ہے آج کل؟ 1 درہم کی 50 پیسے کا۔ ہاں اچھا ٹیکس والا مسئلہ ذرا سوچو، اتنا بڑا کوئی ویلو نہیں اس کی، لیکن کبھی چیز چھوٹی ہوتی ہے ویلو اس کی بہت ہے، اس کا نتیجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ مامور رشید نے کہا، عالم رہے تھے، امیر المومنین محلن ذرا ٹھہرے، یہ بتائیں ایک سوال ہے، اگر یہ پانی میرے پاس ہو اور آپ کو پیاس لگے اور آپ مجھے مانگے میں نہیں دوں، اور پیاس کے لیے مرنے لگیں، ماری پیاس کے، اور میرے پاس پانی میں دینے کے لیے تیار نہیں، تو اس وقت میں آپ کو بیچنے لگوں تو کتنی قیمت دے سکتے ہیں؟ کہا بھائی جان بچانے کے لیے تو میں اپنی آدھی حکومت تم کو دے دوں گا، آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا ایک گلاس پانی کے لیے۔ کہا ماشاءاللہ پی لیں۔
ماموں نہیں سمجھتا، سوچا تھا نصیحت ختم ہو گئی مولانا کی، اور محدث سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی آج لوگوں کو پیدا کرے. جب پی لیا تو کہا امیر المومنین آپ نے پی لیا، اگر یہ کام کی چیزیں اندر رہ جائے اور باقی پیشاب بن کر کے کیوں فلٹر ہوتا ہے نا، تو کیا کہتے ایسے تھوڑی نہیں جگتا ہے. اس پانی میں جتنی کام کی چیزیں ہیں سب آپ پی لیتے ہیں، بیکار جو ہوتا ہے پیشاب کے ذریعے نکالتا ہے، وہ بھی رہے تو نقصان پہنچا جائے. دیکھو اللہ کا نظام ذرا دیکھو، صرف اسی ایک پر انسان غور کرے کہ یہ پانی ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی مسافی ہے، العین کا ہے، بڑا کامیاب پانی ہے. کوئی ہندوستان میں جا رہے ہم نے ہمالیہ کا پانی پیا ہے، او ماشاءاللہ پیے گا، لیکن وہ بھی اس کے بھی فلٹر کرنے کے اس میں کام کی چیزیں کتنی بیکار کی چیزیں دنیا نہیں نکال سکتی، اللہ ہی نکالے گا. کام کی چیزیں نکال لیا، خون گوشت پوشت میرا، اور باقی جو گندا رہ گیا اللہ نے اس کو کیا کیا، پیشاب کے ذریعے نکالا. پکڑا مامون رسول خلیفہ آپ نے پی تو لیا، لیکن اگر پیشاب لگا، پیشاب رک گیا اور میں ڈاکٹر ہوں، پھر آپ پیشاب نکلوانے کے لیے کتنا دیں گے؟ کہا جو آدھی حکومت بچی ہے وہ بھی دے دوں گا. اللہ دیکھا ایک گلاس پانی ہے اور ادھر حکومت، لیکن معمولی سی چیز نتیجے کے اعتبار سے کتنی بڑی. سمجھ گئے نا، کہنے کے لیے ایک گلاس پانی لیکن نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑا. مامون رشید کو عالم نے کہا حضرت یہی آج کی دنیا کی حکومت جس پر آپ فخر کرتے ہیں، جس کے ایک کپ پانی اور ایک کپ پیشاب کی قیمت. اللہ اکبر، رو پڑا. کہا کہ واقعی یہ ذرا سوچو، علماء کو اپنے پاس رکھنے سے یہ عبرت و نصیحت حاصل ہے. سوچو ذرا سا، صرف السلام علیکم ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، اس سے تمہیں دنیا میں عروج، سر بلندی، سب سپر پاور تم بن جاؤ گے. کیوں؟ اللہ اکبر. اہل علم کہتے ہیں ہے تو السلام علیکم، لیکن اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، اس سلام کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سلام جس سے کرتے ہیں اس بھائی کا دل خوش ہو جاتا ہے. آپ نے مومن کے دل کو خوش کر دیا. دل بدستاور کی حج اکبر است، 1000 کعبہ دل بہتر، 1 دل 1000 کعبہ بہتر است. شیخ سعدی کہتے ہیں کسی مسلمان کے دل کا خوش کر دینا بوقت ضرورت کبھی بیت اللہ کے حج سے بھی بڑا زیادہ عمل اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. سمجھ گئے نا. نمبر 2، آپ نے سلام کرنے میں پہل کر لیا تو آپ کا دل کبر اور غرور گھمنڈ سے پاک ہے. اگر گھمنڈ ہوتا تو آپ سلام نہ کرتے. نمبر 3، اخلاق حسنہ کا آپ نے مظاہرہ کیا. نمبر 4، تواضع، انکساری، جس کے مطابق اللہ کے رسول نے بیان فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا اللہ اتنا ہی زیادہ اس کو بلند کرتے ہیں. بہت سارے فوائد کے بعد کیا؟ ایک دوسرے کے دل میں محبت، ایک دوسرے کے دل میں محبت. اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا، اے لوگوں سلام کرو اور سلام کے بعد مصافحہ کرو. سلام کے بعد مصافحہ کرنا، ایک دوسرے سے مسکرا کے مل لینا، یہ ایسا ہوتا ہے اس کی برکت سے دونوں کے دلوں کا کینہ کپٹ سب دور ہو جاتا ہے، اللہ نکال کے پھینک دیتا ہے. اخلاص کے ساتھ سلام کرو. تب غالباً اسی لیے السلام علیکم کیا. اللہ سبحانہ جب دو مومن ملتے ہیں سلام کیا، مصافحہ ملایا اور دونوں کے حق میں دعا، دونوں ایک دوسرے کے حق میں دعا کی. دونوں کے ہاتھ الگ ہونے کے پہلے ہی پہ اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت کر چکا رہتا ہے. جب اتنی برکتیں سلام میں ہیں تو ان سلام سے جب آپس میں الفت و محبت پیدا ہو گئی، سمجھ گئے نا، نفرت دور ہو گئی، ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی، تو محبت کا نتیجہ ہوتا ہے اتفاق اور اتحاد. اور اتفاق اور اتحاد ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. ایٹم بم سب سے بڑی طاقت نہیں ہے، میزائل سب سے بڑی طاقت نہیں ہے. سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ کسی قوم کا آپسی اتفاق اور اتحاد. تو یہ سلام کی برکت ہے. اس سے اندازہ لگائیں ایک جملہ آپ لوگوں سے کرتے ہیں تو کتنے اسلامی احکام پر یہ سلام آپ کو عمل کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے.
نمبر 3 اللہ اکبر والانفاق من الاقتار. کیا مطلب؟ تنگ دستی کے باوجود جتنا بھی ہو انسان حسب استطاعت اپنی طاقت پر اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتا رہے. انفاق فی سبیل اللہ. والانفاق من الاقتار. انسان کے پاس بہت کچھ ہے تب تو صدقہ کر ہی لیتا ہے، لیکن ایک انسان جس کے پاس بہت کم ہے، تھوڑا سا ہے، جب وہ تنگ دستی میں اپنا ہاتھ نہیں روکتا، ایک ہی درہم صحیح، 5 ہی 50 ہی پیسے صحیح جو بھی ہوتا ہے دیتا ہے، تو اس کے دینے والا کیا تمنا کرتا؟ بلکہ آپ بتائیں واللہ کبھی آپ کے سامنے والا بھوکا پیاسا ہو، وہ 10 درہم مانگتا ہے، دیکھ کر کے ترس آیا، آپ کے دل میں 5 ہے، 5 درہم تو دے دیتے، لیکن جب تک گھر واپس آتے تب تک دل دکھتا رہتا ہے کاش کی 5 روپے میں کیا کرے گا، اگر 10 ہوتا تو پورا 10 اس کو دے دیتا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہر آدمی یہ سوچتا ہے. زیادہ دینے والا کم دے کے بارے میں تو نہیں سوچتا، لیکن کم دینے والا ہمیشہ زیادہ دینے کی تمنا اور خواہش رکھتا ہے. آج اگر اعلان ہو کہ اس مسجد میں سیانہ کا کام کرنا ہے اور کہا 1 لاکھ کی ضرورت ہے، کسی صاحب نے اٹھا 50,000 درہم کا چیک دے دیا، اور ہمارے بھائی صرف 10 درہم دیے، تو 100 جس نے 50,000 دیا ہے، یہ 100 درہم 50 درہم دینے والا کہتا ہے اللہ بس کیا بتائیں، اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی دیتے. تو جو انسان اپنے مال کو خرچ کرنے میں، قلت میں، غربت میں، تنگ دستی میں جو خرچ کرتا ہے، وہ خوشحالی میں تو بہت زیادہ خرچ کرتا ہوگا. حضرت عمار بن یاسر یا کہیں اللہ کے رسول کی حدیث کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہ 3 چیزیں جس نے کر لیا سمجھ لاؤ کہ پورا ایمان اس نے اکٹھا کر لیا. کیوں ہے 3؟ اور ان میں ہر ایک کے پیچھے ہزاروں چیزیں محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر یہ تینوں چیزیں پیدا کر دیں. اور اب کا جو فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. لوگوں شیطان کی راہ نہ اختیار کرو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق صفر. باقی انشاءاللہ کل آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کل انشاءاللہ خوانیج میں فیملی اور اپنے گھریلو زندگی کے متعلق دبئی اوقاف نے پروگرام رکھا ہے. بعد نماز عشاء انشاءاللہ وہاں پہنچنے کی کوشش کریں فیملی کے ساتھ، اور سارے ساتھی پہنچنے کی کوشش کریں. جی